لیکن جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، حضور نے بھی تو تشریف لے کر کے آنا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبوت کا دروازہ بھی تو بند ہونا تھا نا، اور ختم نبوت کا تاج بھی تو حضور کے سر پہ جو ہے وہ سجایا جانا تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان معجزات سے نوازا، ایک قوم تو کیا پوری دنیا اکٹھی ہو کر کے آ جائے حضور کے ان معجزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے وہ معجزے اپنے رسول کو عطا فرمائے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو یہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، عرب کے لوگ اشعار پڑھا کرتے تھے اور حد کر دیا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت پر مشتمل اشعار کہہ کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر نازل ہوئی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو جو ہے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ تو ایک شاعر آیا، بڑا فصیح و بلیغ وہ شاعر تھا، آ کر کے جب اس نے پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو حیران پریشان رہ گیا، اتنا فصیح و بلیغ کلام میں نے تو زندگی کے اندر کبھی ایسا کلام نہیں دیکھا۔ جب اس نے یہ پڑھا تو آگے آخر میں ایک اپنی طرف سے جملہ لکھ دیا، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ لکھ کر کے وہ بندہ چلا گیا، 3 آیتیں پہلے لٹکی ہوئی تھی، 3 جملے پہلے لکھے ہوئے وہاں تھے، چوتھا ہی اپنی طرف سے لکھ کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شاعر آیا، آ کر کے جب اس نے پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر، تو وہ کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہا، پریشان ہوتا رہا، اور آخر میں جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ پہلا جو کلام لکھا ہوا ہے وہ تو کسی بندے کا ہو ہی نہیں سکتا، دوسرا جو کلام لکھا ہوا ہے یہ ضرور کسی نہ کسی بشر کا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو سورۃ الکوثر کو جب لٹکایا گیا تو اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کے عرب کے شعراء حیران پریشان ہو گئے۔ تو جب گھر گھر جو ہے وہ شعراء پائے جاتے تھے، فصاحت و بلاغت پر مشتمل جو ہے وہ کلام لوگ کیا کرتے تھے، اللہ نے اس وقت اپنے نبی کو سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن کا معجزہ دے کر کے فرمایا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اس کی مثل ایک سورت ہی لا کر کے دکھا دو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں سب کو اکٹھا کر لو، لیکن وہ ایک سورت بھی نہ لا سکے۔ اور دوسری بات کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک مخصوص علاقے کی طرف تو نہیں نبی بن کر کے گئے تھے، کسی مخصوص قوم کی طرف تو نہیں نبی بن کر کے گئے تھے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو دوسرا جو بڑا معجزہ عطا کیا وہ قرآن کا معجزہ عطا کیا۔ رب جانتا تھا کہ امت محمدیہ میں لوگ چاند پر بھی پہنچ جائیں گے، مریخ کی جو ہے وہ چھاتی کو بھی رون دیں گے، آنے والے وقت میں لوگ ستاروں پر کمندے بھی ڈالیں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اس عالم دنیا سے نکال کر کے وہاں لے گئے جہاں کسی اور کا مقصوم نہیں، کوئی پہنچنا تو دور کی بات، کسی کے وہم و گمان کا بھی پہنچنا وہاں پر ممکن نہیں ہے۔ امام ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، نہ سفر بشرط سوال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیر یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئی، مجھے بارہا گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہتے ہیں جب میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا نا تو آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے نا اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ فرمایا ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تم تو کیا تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بھی کمال، اللہ نے وہ عروج وہ باکپن اپنے محبوب کو عطا کیا، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بھی کمال ہی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ جو عطا کیا وہ معراج کا عطا کیا۔ اگلے دن آقا کریم علیہ السلام قوم کے لوگوں میں جا کر کے آپ نے کہا کہ میں
رات کے مختصر سے حصے کے اندر جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور وہاں سے کعبہ کوسین اور اس سے بھی آگے تک میں گیا ہوں. اور کتنا وقت لگا؟ وقت صرف اتنا لگا کہ میں آیا تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. ابو جہل نے یہ بات سنی تو ابو بکر صدیق کی خدمت میں جو ہے آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے ایک مختصر حصے کے اندر اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ مہینوں کی مسافت بنتی ہے، بات ماننے میں آتی ہے؟ آپ فرمانے لگے بالکل ماننے میں نہیں آتی. تو ابو جہل کہنے لگا کہ جس محمد کا تو نے کلمہ پڑھا ہے وہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ہو کر کے آیا ہوں. تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل. آپ فرمانے لگے کوئی اور کہے تو بات ماننے میں نہیں آتی، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو پھر سچ ہی کہا ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. اور اس وجہ سے آپ کا نام، آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا. لیکن ابو جہل کی آنکھوں پر پردہ تھا، وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. یار آج جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خواب کے اندر زمینوں کی سیر کر کے آ گیا، آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا، میں نے خواب میں جنت کو بھی دیکھ لیا، میں نے خواب میں دوزخ کو بھی دیکھ لیا، یہ تو بات ماننے میں آتی ہے. اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل اعتراض ہی نہ کرتا. اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو لہب کیوں اعتراض کرتا؟ خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے. خواب تو ایک فقیر بندہ سوئے تو وہ خواب میں جو ہے وہ اربوں پتی بن جاتا ہے، لیکن اٹھ کر کے دیکھتا ہے تو وہ فقیر کا فقیر ہے. اگر بات خواب کی ہوتی تو اتنا تنازع ہی کھڑا نہ ہوتا. لیکن حضور نے فرمایا میں نے خواب میں نہیں دیکھا، میں نے اپنی ان جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے. ان جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا ہے. ان جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں. ان جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میں نے سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبے کا ازالہ کرنے کے لیے خود ہی ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. رب نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے سیر کرائی ہے. تم اس بات میں اختلاف کر رہے ہو، میں نے سیر کروائی ہے. جب میری بات آ گئی تو پھر تو شک و شبہ والی بات ہی ختم ہوگی نا. اور کیوں کروائی؟ فرمایا لنوریا من آیاتنا، کہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں.